ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ PCO جج شرف کا الفیہ، تو وہ ہمیں درس دیں اخلاقیات۔ سیاستدان عمران خان کے اس طرح کے جو زبان ہے، دونوں میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اتنا ووٹ دو کہ اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر ایسے قوانین آ جائے کہ نواز شریف کا یہ فیصلہ آپ کی طاقت سے ختم ہو جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روح کا میزبان شوکت پراچا۔ ملک کی سیاست پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے۔ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے آبزرویشن دی تھی کہ کوئی چور اچکا پارٹی صدر بن جائے کیا ہوگا۔ جواب میں حکمران جماعت کے سربراہ میاں محمد نواز شریف نے کہا تھا کو بھی بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کسی کی توہین تو نہیں ہو رہی۔ کل ہی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ میں نہیں مانتا کوئی ڈکیٹ یا کوئی اور پارٹی صدر بن کر ملک پر حکومت کرے۔ جواباً حکمران جماعت کے سربراہ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ PCO ججز کو اخلاقیات کا سبق نہیں دینا چاہیے۔ آج آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے وضاحت کر دی کہ انہوں نے کل کی آبزرویشن ایک دی تھیں، وہ سب سیاسی رہنماؤں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جواب میں حکمران جماعت کے ایک بڑے لیڈر وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹ کیا کہ صادق اور امین کے فتوے دینے والوں کی اپنی صداقت اور امانت داری مسلمہ ہونی چاہیے۔ یہ ہے وہ کانٹیکسٹ جس میں آج کل ہم رہ رہے ہیں۔ ٹیکسٹ میں مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ لودھراں کے الیکشن نے کایا پلٹ دی ہے، جبکہ میں ذاتی طور پر بڑا فکر مند ہوں کہ اگر اسی طرح میاں نواز شریف اداروں کے سامنے کھڑے رہے، بولتے رہے اور پھر انہوں نے یا لاہور کی طرح میدان مار لیا، بھاری اکثریت لے آئے اور پھر جیسے وہ کہہ رہے ہیں آئین میں ترمیم کر دی، تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا ایسا ہونے دیا جائے گا یا اس کو روکا جائے گا؟ اسی پر آج کا ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے۔ میں نے بہت ہی سینئر سیاستدانوں کو بلایا ہے، کوئی پارٹی لائن نہیں دیکھی، ان کی اپینین چاہیے کہ ہماری ملک کی سیاست میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ اسلام آبادی اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سید نیر حسین بخاری صاحب، سابق چیئرمین سینٹ، متعدد بار صدر پاکستان رہے، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب اعجاز الحق صاحب، مسلم لیگ زیڈ کے سربراہ، رکن قومی اسمبلی، متعدد بار وفاقی وزیر بھی رہے، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ میرے تیسرے مہمان ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، متعدد بار لائر جو بھی دیکھتے رہے، سینئر سیاستدان ہیں، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا شاہ صاحب۔ اور مجھے ویڈیو پر جوائن کیا ہے جناب سینیٹر وسیم سجاد، چیئرمین سینٹ، متعدد بار صدر پاکستان رہے، بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب آپ نے وقت دیا۔ شاہ صاحب آپ سے ہی پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، آپ کو میری بات سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ میں آج آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ کہ کل ایک فاضل جج نے آبزرویشن دی کہ آرٹیکل 6 نواز شریف پر لگ سکتا ہے، کیونکہ اداروں پر اگر حملہ کیا جائے تو پھر آرٹیکل 6 اپلیکیبل ہوتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے ریمارکس تھے، کیا واقعی لگ سکتا ہے آرٹیکل 6؟ شکریہ پراچا صاحب، آپ نے انٹرو میں جو باتیں کی پہلے تو ذرا اس کا ذکر کر لیں تو پھر آپ بھی آ جاتے ہیں۔ یہ جو آبزرویشنز تھیں یا ایک کویسچن بینچ سے ہوا وکلا کو کہ ایسی سچویشن میں کوئی کنوکٹڈ آدمی، کوئی کرمنل آدمی پارٹی کو ہیڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، تو یہ ہر ایسی بات کو یہ اپنی طرف کیوں منسوب کر لیتے ہیں میاں صاحب کہ شاید انہوں نے کویسچن تھا، یہ ایک کویسچن انہوں نے لائرز سے پوچھا کہ ایسی سچویشن میں کیا ہو سکتا ہے، تو پھر یہ سمجھے کہ یہ جو بات کی ہے وہ ہماری طرف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے،
اور یہ جو کنفرنٹیشن کی پالیٹکس اور ڈیفینس کی پالیٹکس ہے یہ مناسب نہیں ہے. اور پھر اس سٹیج پہ کہ جب نیشنل اسمبلی اپنی ٹرم پوری کر رہی ہے, سینٹ کے الیکشنز آنے والے ہیں, سینٹ کے الیکشنز ودن نیکسٹ 2 ویکس ہونے والے ہیں, اگلے انتخابات آ جائیں گے, اور پھر قوم ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کو انہوں نے مینڈیٹ دینا ہے, کس کو مینڈیٹ دینا نہیں. لیکن اگر اس طرح ڈیفائنس اور کنفرنٹریشن کی پالیٹکس ہوگی تو یہ جمہوریت کے حق میں تو نہیں ہے اور نیشنل انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے. لیکن یہ 28 جولائی کے بعد آپ دیکھیں کنٹینیوسلی میاں صاحب اور ان کی دختر ہم اداروں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, ان کے وزراء بھی وہ مانسیرا میں بولی اور صحیح ڈٹ کے بولی. وہ بات یہ ہے کہ ایک کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا, ایک ڈیکلریشن ہے کہ یہ آنیسٹ اور امین نہیں ہے. اب اس کو پبلک ایٹ لارج تو انڈو نہیں کر سکتی کورٹ کے ڈیکلریشن کو. کورٹ کی کوئی کنوکشن کبھی جلسے جلوس سے انڈو ہوئی ہے؟ وہی فورم ہے کورٹ کا ہی جو اس کو ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ یہ آنیسٹ اور امین ہے, اس کے علاوہ اور کوئی فورم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میاں صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت چلے تو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے, تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر کل نہیں بھی کہا تو پہلے تو عدالت نے گاڈ فادر کہا, باقاعدہ فیصلے میں لکھا, سسیلین مافیا کی آبزرویشن آئی تھی, پھر صادق اور امین نہ رہنے والا فیصلہ بھی آ گیا. کرپشن کے کیسز تو ابھی ثابت نہیں ہوئے, وہ احتساب عدالت میں ہیں, لیکن چور ڈکیٹ کا ریفرنس اگر کسی بھی مفروضے میں آئے گا وہ پھر اپنی طرف تو سمجھیں گے نا, اور اسی لیے جواب دے دیا. دیکھیں کل والے مسئلے کو, کیس کی نوعیت کو دیکھیں آپ, کیس کون سا ہے؟ کیس شخص پارٹی صدر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کون نااہل شخص تھا جو کہ پارٹی صدر بنا؟ میاں نواز شریف ہیں, پارلیمنٹ میں ان کو بنایا. کیس ان کا انڈر ہیئرنگ ہے. تو آپ یہ چور اور ڈکیت ہو سکتا ہے تو وہ اعجاز الحق کے بارے میں یا نیر بخاری صاحب کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے, وہ اسی کیس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اسی شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ایٹ لارج انہوں نے کہا کہ ایک مفروضے کے طور پہ پوچھا تھا, لیکن اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں کہ جس کانٹیکسٹ میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں, انہوں نے اپنے اوپر لیا, انہوں نے کہا کہ شاید مجھے کہا, یعنی درست لیا. پھر اگر میں بھی ان کی جگہ ہوتا اور میں نااہل ہوتا اور میرے خلاف کیس گیا ہوتا تو میں بھی سمجھتا کہ مجھے کہا گیا. لیکن نہیں ہے, تھوڑی سی ریسٹرینٹ کورٹ کو بھی شو کرنی چاہیے تھی, اور بھی طریقہ کار تھے پوچھنے کے. چور اور ڈکیت جیسے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے کوئی اور بھی استعمال ہو سکتے تھے. میاں نواز شریف کو لگ چھوڑ کر میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ایک انہوں نے اپنا ایک بائی چوائس 2 راستے تھے ان کے پاس کے بعد. ایک یہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی لڑیں, ایک تھا کہ یا وہ کانسٹیٹیوشنلی گھر بیٹھ جائیں, چپ کر کے سیاست چھوڑ کے. بس انہوں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ میرے ساتھ اور کیا ہونی ہے, اور تو کچھ نہیں ہونی, تو یا اندر جانا ہے تو انہوں دینا ہے, تو بہتر ہے کہ لڑ کے جائیں جو کچھ کرنا ہے. تو ان کی پالیسی ان کے لیے وہ کام کر رہی ہے, مطلب انہوں نے, اور اس کا پھر ریزلٹ ہے. آپ کی بات کو آگے بتاؤں کہ چکوال میں, لاہور میں, لودھرا میں, وہ ریزلٹ ریلیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. چکوال کے الیکشن کی اپنی نوعیت تھی, لودھرا کے الیکشن کی اپنی نوعیت تھی, لاہور کے الیکشن اپنی نوعیت تھی. لاہور جو ہے مسلم لیگ کا گڑھ ہے بیسیکلی, اور چکوال کے جو بائی الیکشن تھا, جو شخصیت وہاں پہ فوت ہوئی تھی, اس کا ایک 1985 سے ہسٹری تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے, نون لیگ کا وہ ہمیشہ رہا, ساتھ رہا, کبھی چھوڑا نہیں پارٹی کو. ضرور اب اس نیریٹو کی وجہ سے جیتے یا نہیں جیتے, انہوں نے تو یہ کہنا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو لوگ مجھے ووٹ دے رہے ہیں, اور وہ یہ کہیں گے اگلے الیکشن تک اگر میں کہتا رہوں گا اور میں پھر یہی تو میں کوسچن آج سامنے رکھ رہا ہوں. شاہ صاحب, یہ آرٹیکل 6 کا بخاری صاحب سے بھی میں نے کوسچن پوچھا, لیکن نواز شریف یا ان کے پارٹی لیڈرز بار بار کمپیریزن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف پہ تو آرٹیکل 6 لگانے کی بات ہو رہی ہے, وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو باہر بھیجا گیا ہے, اس کا فائدہ بھی پھر نواز شریف اٹھائے گا. آپ کے 2 سوال ہو گئے. ایک پہلا سوال جو آپ نے شاہ صاحب جناب اجازت صاحب سے بھی کیا, اس کا پھر میں بعد جواب دے دوں گا. یہ جو آخری سوال کیا آپ نے کہ وہ اس سے پہلے بھی ایک پہ لگا اور اس کو باہر پہ, تو اس کو ملک صاحب میاں نواز شریف صاحب کو احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کو یاد ہو یا نہ ہو, ان کو عدالتوں نے نہیں بھیجا, ان کو میاں نواز شریف صاحب نے باہر بھیجا. تو یہ میاں صاحب اتنا لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں اور نہ اتنا لوگوں کے میگنیٹائز کریں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہوا. لیکن باہر بیٹھے ہوئے صاحب نے تو خود کہا تھا مجھے کس کس نے ہیلپ کی باہر آنے میں.
کی ہوگی، ہیلپ کی ہوگی، ان کے ساتھیوں نے ان کی ہیلپ کی ہوگی. ساتھیوں سے مراد ان کے جو کولیگز ہیں، جو جنرلز ہیں، انہوں نے کی ہوگی. تو جنرل نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو بھجوا دو یا مجھے بھجوا دو، وہ میاں نواز شریف کو ہی کہا ہوگا نا. سو اس چیز کا میاں نواز شریف کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. میں کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سیاستدان کو زیب نہیں دیتا غلط بات کرنے کی، جبکہ جو باتیں ریکارڈڈ ہوں، اور ریکارڈڈ کا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی ٹیپ میں ریکارڈڈ ہوں یا کسی لائبریری میں ریکارڈڈ ہوں، وہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ریکارڈڈ ہوتی ہے. مطلب آپ بتائیں، آپ اینکر ہیں، کیا آپ جنرل مشرف کو عدالت میں بھیجا کسی نے؟ نہیں، ہم تو خود ایک مسلم لیگ والے سے تلخ کلامی بھی ہو گئی. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو خود بھیجا تھا، آپ کی حکومت میں کہتے ہیں. یہ مس لیڈنگ ہے نا، یعنی لیڈر کا کام لیڈ کرنا ہوتا ہے، مس لیڈنگ. اسی نقطے پر رہے گا. وسیم سجاد صاحب، کل میاں نواز شریف نے کہا کہ پی سی او ججز کو اخلاقیات کا درس نہیں دینا چاہیے. فار مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ فار دی انڈرسٹینڈنگ آف مائی ویورز، یہ پی سی او ججز میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جی فرق تو یہ ہے کہ جن جج صاحبان نے آئین پہ حلف اٹھایا اور اس کی خلاف ورزی نہیں کی اور بدستور وہ جج اسی حلف کے نیچے کام کرتے رہے، تو وہ ججز ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کے مطابق حلف اٹھایا ہے. پی سی او کے وہ ججز ہیں جب پی سی او لگا، اور پاکستان میں جب بھی مارشل لا آتا ہے کوئی نہ کوئی پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر آ جاتا ہے جس کے تحت آئین کو معطل کر دیا جاتا ہے اور ایک احکامات، ایک دستور نیا آ جاتا ہے جس کو پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کہتے ہیں. اور جب بھی مارشل لا آیا ہے پاکستان میں تو اس وقت کے حکمران نے ججز کو کہا کہ یہ آپ دوبارہ حلف لیں جس میں آپ کہیں گے کہ ہم جو اس کی زبان ہے اس کے مطابق کام کریں گے. آئین کا لفظ جو اس میں سے نکل جاتا ہے. تو سینیٹر صاحب، اس کو پھر اخلاقیات اور آئین کے دائرے میں دیکھا جائے تو میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں اس کا پھر کیا مطلب لوں؟ میاں صاحب تو میرا خیال ہے انہوں کی ایک سیاسی سٹینڈ ہے، سیاسی تقریر ہے، اور یہ ہوگی کہ یہ سٹینڈ لے کے زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے جائیں. لیکن میرے خیال میں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو ججز نے فیصلے کیے ہیں وہ آئین کے مطابق ہیں، اصولوں کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ ججز نے اس دور میں جبکہ مارشل لا لگے انہوں نے حلف لیا، اس میں بڑے بڑے نام بھی ہیں جنہوں نے حلف لیا پی سی او کے تحت. انوار الحق صاحب تھے، شفیع رحمان صاحب تھے، بہت بڑے بڑے نام ہیں. تو میرے خیال میں دیکھنا یہ چاہیے کہ ججز نے جو فیصلے کیے کیا وہ آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے کیے، ایمانداری سے کیے. کیا پھر میاں صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی سی او ججز یا پی سی او کے تحت حلف لینے والے جج آئین کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہیں یا وہ بھی آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں؟ میں تو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کیا کہنا. میں سمجھتا ہوں کہ جی میاں صاحب کی ایک سیاسی تقریر ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کے جو سٹینڈ لیا انہوں نے اس سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے، عوام میں مقبولیت شاید بڑھ رہی ہے، تو لہٰذا ان کا ایک سیاسی سٹینڈ ہے. میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دوں گا. چلیں اسی نقطے پر یہ ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سینٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں اور کل لسٹ بھی فائنل ہوئی ہے امیدواروں کی، ذرا اس بارے میں بات کریں گے. بریک. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آنے والے سیاسی حوالوں سے ملک میں ہوگا کیا، اور بہت ہی ڈسٹنگوشڈ اور سینئر پولیٹیشین کا پینل میرے ساتھ موجود ہے. بخاری صاحب، سینٹ کی ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی لیکن اسی کورٹ کیس میں جو چل رہا ہے پارٹی صدارت کے حوالے سے کچھ کوسچن ابھرے کہ پارٹی کی صدارت اگر نااہلی ہوتی ہے میاں محمد نواز شریف کی، جو کہ آبزرویشن کے مطابق تو نظر آ رہا ہے، ان کے سائن سے ٹکٹیں تقسیم ہوئیں، تو کیا وہ ٹکٹیں انویلڈ ہو جائیں گی اور سینٹ الیکشن پھر ایکسٹینڈ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ابھی مجھ سے دو سلا بھی یہاں بیٹھے ہیں اس پینل پہ. میرا ویو یہ ہے کہ آج جو لا ایگزسٹ کرتا ہے، جو الیکشن ایکٹ 2017 آیا ہے، وہ آج جو اس کی قانونی حیثیت ہے، ویلڈ قانون ہے، دیٹس اے ویلڈ قانون.
اور اس کے تحت جو بھی پاورز کو ایکسرسائز کرتا ہے تو وہ ویلڈ ہے. اگر کل سپریم کورٹ اس لاء کو وائڈ قرار دیتی ہے یا رپیل ہو جاتا ہے بائی دی ورڈکٹ آف دی سپریم کورٹ, تو وہ اقدامات جو اس عرصے میں جب یہ لاء ایگزسٹ کرتا تھا وہ انویلڈ نہیں ہوں گے. اس پہ وہ آرٹیکل 264 بڑے واضح ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر قانون گیا تو پچھلی ساری پروسیڈنگز ہی چلے گی, اور جو رائٹ ہے تو وہ ایکسٹنگوش نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک لاء ریپیل نہیں ہوتا. تو جب یہ لاء ریپیل ہو جائے گا اس کے بعد جو اقدامات ہیں ان کی حیثیت اور ہے, لیکن جب تک یہ لاء ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے تحت جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوتا. ایک آبزرویشن آئی اسی کانٹیکسٹ میں کہ یہ عدالت نے اٹھائے یہ پوائنٹس, میں انہی کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک آبزرویشن آئی کہ یہ پھر آزاد حیثیت سے لڑنے, یہ کیسے ممکن ہوگا کہ مسلم لیگ کے یہ لوگ سارے آزاد حیثیت میں لڑے, حیثیت میں الیکشن جیت کے ہیں, پھر ان کی لوائلٹی رہے گی پارٹی کے ساتھ نہیں رہے گی, ایکسیپٹنس ہوگی نہیں ہوگی. جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے خود مسلم لیگ کیسے یہ برداشت کرے گی کہ یہ آزاد بیٹھیں؟ پھر پہلی بات یہ ہے کہ جس کے پاس مسلم لیگ کا ٹکٹ نہیں ہوگا وہ جیت ہی نہیں سکتا. آزاد کیسے آزاد جیتے گا؟ ووٹ جو دینا ہے وہ مسلم لیگ کے ایم پی ایز نے دینا ہے. امیدوار تو انہوں نے پارٹی کہے کہ اس کو نہیں دو, اس کی جگہ جو اس کا نمبر 2 تھا وہ اس کو آگے کر دیں گے. پہلے دوسری بات جو نیئر صاحب نے کہا, میرا نہیں خیال کہ وہ انویلڈ ہو جائے گا. اگر انہوں نے ٹکٹ ایشو کیے ہیں اور وہ ریپیل ہو جاتا ہے تو بیک ڈیٹڈ نہیں جائے گا. اگر ایشو نہیں کیے انہوں نے کیے ہیں, مشاہد حسین سید صاحب کی باقاعدہ ٹکٹ آئی, اس پہ سائن ہے میاں صاحب. تو ٹھیک ہے, اگر وہ بعد میں اگر اس کا کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو جو پہلے انہوں نے فیصلے کیے ہوں گے میرا نہیں خیال کہ وہ ریپیل ہوں گے. وہ اسی کے سٹینڈ کریں گے اس پہ, یا پھر سینٹ کے الیکشن کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. اگر ان کی میرا نہیں خیال ٹائم پہ ہوں گے انہی ٹکٹس پہ وہ الیکشن لڑیں گے. شاہ صاحب آپ کی اپینین چاہوں گا, یہ جو ٹکٹس مسلم لیگ نے دی ہیں, میں ذرا سوال آپ کے سامنے رکھ, یہ جو ٹکٹس دی ہیں مثلا ڈاکٹر مصدق ملک کر رہے تھے, ٹکٹ نہیں ملا ان کو. طارق فاطمی صاحب کا نام آیا, ٹکٹ نہیں ملا, حالانکہ چودھری نثار علی خان نے تو کہہ دیا ٹیکسلا میں بیٹھ کے کہ ڈان لیکس رپورٹ میں فاطمی صاحب کا نام ہی نہیں تھا, ان کو کس نے عہدے سے ہٹایا. یہ کوئی مٹھائی بانٹنے والے کا نام آ رہا ہے, باہر کوئی مٹھائی کی دکان والا ہے, اس کو ٹکٹ دیا گیا. یہ کیسے ٹکٹ آئے؟ پھر عوام کا اعتماد کیسے رہے گا اگر 40 کروڑ 50 کروڑ کی جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ سینیٹر بن کے آ جائے؟ یا تو سیریس بزنس چاہیے, سنجیدہ بزنس چاہیے. میرے تک پہنچتے آپ کے دو آپ کا پہلا کوشچن وہی تھا, وہ بڑا امپارٹنٹ ہے. یہ سیاسی بات ہے, کون کس کو ٹکٹ دیتا ہے, یہ سیاسی باتوں کا کھیل ہے کہ کس کو دے رہے کس کو نہ دے رہے. شاہ صاحب ہاؤس آف لارڈز یعنی سینیٹ مطلب لا میکنگ کر رہی ہے, مطلب فائنینشیل بل کے علاوہ تو سارے لا پاس ہونے ہیں. یہ پارٹی کا کام ہے کہ انہوں نے وہاں پر سنجیدہ بھیجنا ہے, رنجیدہ بھیجنا ہے, کوئی پوشیدہ بھیجنا ہے, کوئی اور بستہ عالم کا بھیجنا ہے, بے کا بھیجنا ہے. وہ پارٹی وہ کام ہے, وہ کام ہے جس پر میرا اور آپ کا کنٹرول کو نہیں ہو سکتا. بعض وائز کے کام یہی کمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن دوسرا سوال آپ کا بڑا وزنی ہے کہ یہ کل یہ کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ وہ شاہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ ان کا کیا بنے گا جو اس شخص جس کو سزا ہوئی دے رہا تھا اور ٹکٹیں دیتا رہا, بعد میں وہ لا چینج ہو گیا, پارٹی سے ہٹا دیا. اب یہ بات یہاں پر ٹکلش ہے کہ, اور یہی بات اگر آئندہ بھی اگر یہ ہو جاتی ہے اس طرح جس طرح آپ کہہ رہی ہیں اور یہ چلو, تو یہ بات ہوگی کہ جس شخص کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے, جس طرح کل انہوں نے اپنی آبزرویشن دی ہے, چلو وہ تو چھوڑو, کہ بھائی یہ بندہ ٹو بیکم اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی. اب یہ بعد میں یہ صدر بھی بن گیا, اور صدر کے بعد اب ایک اور اپر, اب خود نائل ہے اس ہاؤس میں داخل ہونے کے,
اور اس کے سیٹیں تقسیم کر مائی اوپینین اینڈ آئی میں بی رانگ وہ نہیں کر سکتا. آج صدر بھی ہے تو وہ نہیں کر سکتا. اسی نکتے فیصلہ سپریم کورٹ نے دینا ہے. وسیم سجاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے سینٹ کے حوالے سے میں آپ کی اپینین ضرور چاہوں گا. مثلا پیپلز پارٹی نے کرشنا کماری کو ٹکٹ دیا, بہت اچھا, پورے ملک میں اپریشیٹ ہوا. لیکن کچھ ایسی ٹکٹیں, یہاں میں نے ایک مینشن بھی کیا کہ کسی کی مٹھائی کی دکان تھی باہر, اس کو سینٹ کا ٹکٹ مل گیا. کوئی پرانا ان کا لائلسٹ ہے, اس کو ٹکٹ مل گیا. سینٹ تو ایک بڑا سنجیدہ فورم ہے. آپ متعدد بار سینیٹر انگلش لائر بھی ہیں. کیا کہیں گے آپ, یہ جو ٹکٹیں آئی ہیں, ڈو یو فیل سیٹسفائیڈ؟ ہر پارٹی, میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا آپ سے. دیکھیں جی, پارلیمنٹ میں چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہے, یہ پاکستان کے اعلیٰ ترین ادارے ہوتے ہیں, قانون سازی کرتے ہیں, حکومتیں یہاں سے بنتی ہے, لیڈرشپ یہاں سے نکلتی ہے, بین الاقوامی سطح پہ یہ لیڈر جا کے بات کرتے ہیں, پاکستان کی تصویر دنیا میں پیش کرتے ہیں. تو اس کا جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو بھی لوگ آئیں وہ اچھے لوگ آئیں, وہ صحیح طریقے سے نمائندگی کر سکیں. لیکن ہمارا نظام ایسا ہے کہ یہ ذمہ داری کہ کس کو چننا ہے یہ پارٹی لیڈرشپ اور پارٹی پہ رکھی گئی ہے. اور اگر یہ پارٹی فیصلے کرتی ہے تو پھر اس کا نقصان انہیں عوام کی طرف سے ووٹ نہ دے کے یا کوئی رد عمل سامنے آتا ہے. تو اس میں کوئی میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. میں کہوں کہ اس طرح کا آنا چاہیے, اس کو نہیں آنا چاہیے. یہ پارٹی نے فیصلہ ہے اور ان کی میچورٹی پہ انحصار ہے کہ وہ کس قسم کے لوگوں کو چنتے ہیں. اور خصوصاً میں کہوں گا کہ جو سینٹ ہے وہ تو ادارہ ہی ایسا ہے جہاں پہ کہ ایک قسم کی نامینیشن ہوتی ہے. وہاں پہ وہ الیکشن جو ہے, چونکہ پارٹی کی جو اس کی بنیاد پہ ایک شخص کا انتخاب ہوتا ہے, لہٰذا اگر ایک شخص کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو وہ بالکل آپ سمجھیں کہ وہ منتخب ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں کو لایا جائے. اور کچھ لوگ واقعی جو آئے ہیں اچھے پڑھے لکھے اچھے لوگ ہیں, مجھے یقین ہے کہ وہ اچھا کام کریں گے. لیکن کچھ لوگوں پہ تنقید ہو رہی ہے. لیکن یہ سارا تنقید جو ہے یہ پارٹی لیڈرشپ پہ ہے, اور وہ آئندہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ صحیح کام نہیں کریں گے تو عوام کا رد عمل پھر آئے گا. عوام کہیں گے کہ یہ آپ نے ہمارے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا, آپ کو ٹھیس پہنچائی ہے. اور یہ سیاسی ہی سطح پہ اس کا حل ہوگا. اسی نکتے پہ رہے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کروشل کوسچن سب مہمانوں کے سامنے ہوگا. آئندہ ہوگا کیا اگر اداروں کے درمیان اتنا تناؤ ہے, سپریم کورٹ آبزرویشن دیتی ہے, آگے سے حکمران جماعت پڑ جاتی ہے جس طرح سے, ذرا دیکھیں گے پھر معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, روبرو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ہمارا ملک پولیٹیکلی آگے کہاں جا رہا ہے. بخاری صاحب, پاکستان نے تو کلیریفائی کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو ایک کانٹیکس تھا, ایک مفروضہ تھا, انہوں نے کہا اس پہ انہوں نے آبزرویشن دی. لیکن خواجہ سعد رفیق نے آج کہا, میں نے پہلے بھی بتایا, انہوں نے کہا کہ صادق اور امین کا فتویٰ دینے والوں کی پہلے اور امانت داری مصدقہ ہونی چاہیے, مسلمہ ہونی چاہیے. جب یہ جواب الجواب آ رہے ہیں تو شوڈ آئی بلیو اداروں کے درمیان ہے, پارلیمان ورسز عدلیہ ہے, شوڈ آئی بلیو کہ معاملات پھر بھی سموتھ آگے چلیں گے, سینٹ کا الیکشن بھی ہو جائے گا, اگلا ہو جائے گا. سعد رفیق کی آنکھ آج کیوں کھلتی ہے؟ جب یہ مقدمہ زیر تجویز تھا تو اگر وہ صادق اور امین ججز نہیں تھے تو اس وقت تو آبجیکٹ کرتے نا. انہوں نے سبمٹ کیا بیفور دی جوزڈکشن آف دی کورٹ. پارٹی بنے یعنی نہیں, پارٹی نہیں بنے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد ہے عدالتوں پہ. یہ ان کے بیانات پہلے نکالیں. اگر اعتبار نہیں, میرا وہ کیس ٹرائل کر رہا ہے, تو مجھے ایٹ فرسٹ انسٹنس کہنا چاہیے کہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے, آپ صادق اور امین نہیں ہیں, آپ میرا مقدمہ نہ سنیں. جب فیصلہ میرے خلاف آ جائے تو پھر میں چیخنا شروع کر دوں. یہ تو کوئی انصاف کے تقاضے نہیں پورے کرتے. آپ کہتے کہ اس بینچ کو نہیں مانتے ہم, یہ غلط لوگ اس پہ بیٹھے ہیں, جرات کا مظاہرہ کرتے نا, اس وقت کہتے تھے ہم نے تو کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا, ہم ہر بات مارنے کو تیار ہیں. پھر 28 جولائی کے بعد چیخ لیا. تو دے شوڈ ہیو ون سٹانس, یہ دو باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آغاز میں بھی کہا,
ہم اس جمہوری پروسیس کی کنٹینیوٹی میں بلیو کرتے ہیں. یہ کنٹینیو رہے گا. آپ کا بلیف میری بات سننا, میری بات یہ ہوگا بھی صحیح ہے. یہ سسٹم کنٹینیو رہے گا تو چیزیں ریفائن ہوں گی. انہوں نے تو جمہوریت کے لیے قربانی نہیں دی ہے. کوئی کوڑے کھائے ہوتے, کوئی پھانسیاں دیکھی ہوتی ہیں جی, کوئی جلا وطنیاں دیکھی ہوتی. یہ جو شاہی محلوں پہ رہنا تھا, یہ تو جلا وطنی تو نہیں ہے. انہوں نے کیا سیکریفائز کیا ہے جمہوریت کے لیے؟ ہم اس کی لڑائی اچھی نہیں ہے. ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی انٹرسٹ میں نہیں ہے, پارلیمنٹیرینز کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. الیکشن ہونے والے ہیں, نئے انتخابات آ جائیں گے, عوام کو رائٹ مل جائے گا اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنے کا, نئی قیادت منتخب کرنے کا. تو پولیٹیسائز کرنا اپنے ایشوز پہ کہ میں بے گناہ ہوں, ٹھیک ہے, عوام کے پاس آپ کہیں بے گناہ ہوں, لیکن جب تک عدالت نہیں کہے گی کہ آپ آنسٹ امین ہے, تب تک آپ یو اسٹینڈ ڈسکوالیفائیڈ. اجازت الحق صاحب, نواز شریف تو نااہل ہے, یہ درست فرما رہے ہیں کہ جب تک عدالت سے ریلیف نہیں ملتا وہ نااہل ہیں, لیکن جو وہ ایجنڈا بیچ رہے ہیں وہ بک تو رہا ہے, عوام سمپتی دے رہے ہیں. اس کا یارڈ سٹک یہی ہوتا ہے کہ الیکشن لڑیں, الیکشن جیت رہی ہے. عدالتی کارروائیوں سے تو نواز شریف کا راستہ ابھی تک تو نہیں رکا, ان کی پارٹی آن دا رائز ہے. نواز شریف ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو کیا یہی کچھ کافی ہوگا, اور کیا نظر آتا ہے آپ کو پھر کیا ہوگا؟ پہلی بات, ایک نواز شریف صاحب ہٹ گئے, حکومت کس کی ہے؟ اپنی ہے. پنجاب میں کس کی حکومت؟ ان کی اپنی ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کوئی ایک آدمی ان کا چھوڑ کر گیا ان کو؟ کوئی چھوڑ کر نہیں گیا. ایک پارٹی کا ممبر چھوڑ کر نہیں گیا, کیونکہ جب وہ دیکھ رہا ہے, آپ خود ہی فرما رہے تھے ابھی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ نواز شریف گھر جا کے بیٹھ جاتا. نواز شریف نہیں بیٹھا, شاید ڈیزائریبل یہی تھا کہ یہ گھر جا کے بیٹھ جاتے چپ کر کے, وہ انہوں نے ڈیفائنس شو کر دی. پھر آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں, انہوں نے ڈیفائنس کی ہے شروع, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں ابھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. آنے والے الیکشنز میں میں پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ 5 سال کے لیے ہے, ایک ٹرم کے لیے ہے, تاحیات ہے. یہ بھی ابھی ایک کیس ہے جو آنے والا ہے, ریزروڈ ہو گیا ہے فیصلہ. اس کے بعد پھر ابھی بہت سی چینجز آنے والی ہیں. ابھی یہ نیب کے پتہ نہیں کیس کنوکشن ہونی ہے, نہیں ہونی ہے, سزا ہونی ہے, نہیں ہونی ہے, اس میں ڈسکوالیفائڈ ہونا ہے, نہیں ہونا ہے, کس نے ہونا ہے, ابھی تو کسی کو پتہ نہیں ہے کیا ہونا ہے. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے پہلوان اصل میں اکھاڑے میں جو ہے نا, دوسرے پہلوان سارے بڑے مسئلہ یہ ذرا اپوزیشن نواز شریف کا راستہ کیسے رکے گا اگر باقی کمزور ہے؟ میں یہی تو بار بار آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں اگر آج الیکشن کروائے جائیں تو نون لیگ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں, ان کا راستہ کوئی روکنے والی پارٹی آگے کھڑی ہوئی نہیں ہے. لودھرا میں آپ نے دیکھ لیا, چکوال میں دیکھ لیا. اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ حکومت ختم ہوگی, انٹرم آئے گی, تو شاید سیناریو بدل جائے گا. یہ بھی ہے. ہاں, یہ ابھی میں جو دیکھ رہا ہوں پولیٹیکلی وہ یہ ہے کہ بھئی اس وقت ان کے سامنے کوئی پہلوان نہیں ہے کہ جو کھڑا ہو سکے اکھاڑے کے اندر. آپ یہ جو الیکشنز کی بات کرتے ہیں نا, کیو لیگ کی جب گورنمنٹ تھی تو جمالی صاحب پرائم منسٹر ہوں یا شوکت عزیز ہوں, تو یہ سارے شجاعت بھی رہے. اس وقت بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیت نہیں سکتی تھی. چلیں شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. نہ کوئی بندہ ٹوٹا, نہ نون لیگ ٹوٹی, نہ فارورڈ بلاک بنا. چودھری نثار علی خان بار بار کہتے ہیں کہ وہ پارٹی کے اندر ہی بھی موجود ہیں. آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ ویژوالائز کر سکتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروا کے پھر میاں نواز شریف کی اجازت دی جائے گی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اتنا ووٹ دو کہ آئین میں ترمیم کروں اور میں سب کچھ ختم کروں. وہ تو سیاسی فکر ہے, اور سیاستدانوں کو یہ پبلک اوپینین بنانا یا پبلک اوپینین بگاڑنا اپنی غلطی سے یا دوسرے کی غلطی سے, یہ تو ہے ہی ہے, ہوتا رہے. لیکن جو دوسری میاں نواز شریف صاحب نے دیکھنا, میاں نواز شریف صرف کل پارٹی کے صدر ہی نہیں ہے, یہ رکن ہی نہیں ہے. مطلب اس ملک کے پولیٹیشین ہیں, چاہے آخری سٹیپ ان پر نائلی کی ہے. مطلب اب ایک پالیٹیشنز کو یہ زیب نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں, انہوں نے توجہ نہیں دی وہ کر کیا رہے ہیں. مطلب اپنے حساب سے تو وہ ٹھیک کامیاب ہو رہے ہیں جو کر رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا کامیابی ان کو پتہ نہیں ملے گی یا نہیں, جس طرح آگے ملی ہے, آسمان سے گرے ہیں, ٹک سیدھا جاتی برابر جا کے لگے ہیں. مطلب یہ تو انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے. مطلب لیکن جو میں کہہ رہا ہوں ان کو جو سوچنے والی بات ہے,
وہ یہ ہے کہ وہ پالیٹیشین ہے اس ملک کے، ٹھیک ٹھاک اے کلاس پالیٹیشین ہے، مطلب ان کو وہ بات پہلے سوچنی چاہیے جو بات اس ملک کے بھلے میں ہے۔ اس ملک کے بھلے میں کیا ہے؟ اس کہ یہ ریاست سموتھلی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن یہ چلے۔ یہ کانسٹیٹیوشن جس کے نیچے 3 پلر دیے ہوئے ہیں اور چھت کھڑا ہے اوپر پولیٹیکل سسٹم کا اور پارلیمنٹ کا بھی اور عدالتوں کا بھی اور سارا، اب یہ لگے ہوئے ہیں جناب لے کر ہتھوڑے اس ایک پلر کو ڈھا 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 مار رہے ہیں اس کو، مطلب یہ کوئی سین سیاست آپ فرما رہے ہیں کہ سوچنا چاہیے ان کو۔ میں کہتا ہوں یہ حماقت اور ڈیزاسٹر نہیں کرنا چاہیے جو ان کے ملک کو نقصان دے۔ اسی نکتے پر وسیم سجاد صاحب، آپ گفتگو سن بھی رہے ہیں، بڑے سنجیدہ لوگ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن بھی ہوں گے، جنرل الیکشن بھی ہوں گے، یعنی یہاں پتہ نہیں نواز شریف ہیں یا شہباز شریف ہیں، اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری بھی ہیں، آصف علی زرداری بھی ہیں، پھر پتہ نہیں ڈاکٹر فاروق ستار ہیں یا ڈاکٹر خالد مقبول ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے مولانا فضل الرحمان یا سمیع الحق MMA میں ہیں یا نہیں ہیں، کون لیڈ کر رہا ہے۔ اس غیر یقینی کی صورتحال میں آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سسٹم سموتھلی چلے گا؟ سینٹ الیکشن بھی وقت پہ ہو جائیں گے؟ جی دیکھیں، سینٹ الیکشن کو تو اب 2 ہفتے رہ گئے ہیں، کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آ رہی کہ سینٹ کی الیکشن اپنے وقت پہ نہ ہوں، اور میرا خیال میں جس طریقے سے سیاست چل رہی ہے نظر آ رہا ہے کہ جنرل الیکشن بھی ہو جائیں گے، اچھے ہوں برے ہوں لیکن ہو جائیں گے، لیکن الیکشنز کے بعد مجھے کچھ حالات ٹھیک نہ، یہ جو تصادم، سب سے بڑا سوال تو میں نے یہی کہا تھا کہ سب سے بڑا سوال یہی ہے الیکشن کے بعد کیا ہوگا۔ دیکھیں جی 2 صورتحال ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کے بعد یہ جو مہم ہے، یہ جو تنقید ہو رہی ہے، یہ رک جائے اور اداروں کو چلنے دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز جاری رہے اور یہ تنقید سپریم عدلیہ کے خلاف بھی، فوج کے خلاف بھی جاری رہے۔ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو پھر مجھے اطمینان، مجھے کوئی نظر نہیں آتے، سٹرگل نظر آتا ہے، ملک کے لیے حالات خراب نظر آتے ہیں، افراتفری نظر آتی ہے، جس کا ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے کہ گریز کیا جائے اور کوشش ہی کی جائے کہ باوجود اپنے اختلافات کے جمہوریت کو چلنے دیا جائے، اداروں اور کسی کے اوپر شک نہ کیا جائے کہ یہ بندہ جو میرے خلاف فیصلہ کر رہا ہے یہ کسی مقصد کے تحت کر رہا ہے۔ یہ ایک نظام ہے پاکستان کا، اس کو چلنے دیا جائے جس طرح کہ امریکہ میں چل رہا ہے، انگلستان میں چل رہا ہے۔ حال ہی میں آسٹریلیا میں کچھ ممبر پارلیمنٹ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، وہ ڈسکوالیفیکیشن مان کے انہوں نے دوبارہ الیکشن لڑا، وہ جیت کے آ گئے۔ تو میرے خیال میں ہندوستان ہوگا، اندرا گاندھی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا۔ تو میرے خیال میں اس کو ایک نظام کو چلنے دیا جانا چاہیے، اور اداروں میں جو تصادم کی کیفیت نظر آ رہی ہے اگر یہ الیکشن کے بعد بھی ہوئی تو پھر مجھے حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے۔ بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب، آپ نے وقت نیئر حسین بخاری صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے۔ ایجاد الحق صاحب بہت دنوں کے بعد آپ نے ٹائم دیا، آپ تشریف لے آئے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے۔ ناظرین، ایک نقشہ ہم نے سینیریو آپ کے سامنے رکھا ہے، دیکھتے ہیں خدا خیر کرے آنے والے حالات پاکستان کے حق میں ہی ہوں۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔